واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو جہاں تخلیق کیا ہے وہاں ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور اپنی زندگی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو انسان جب ان سب مشکلات میں، ان پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے، ہر شخص اس چیز کا خواہش مند ہے کہ اسے کامیابی و کامرانی ملے۔ ہر شخص کے لیے اس نے اپنے لیے ایک کامیابی کا معیار مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کی زندگی میں جو بھی مسئلے ہوں، جو بھی آسانیاں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، دشواریاں ہوں یا سب سہولتیں ہوں، لیکن اس کی زندگی میں، اس کے اپنے دماغ میں کوئی نہ کوئی معیار ضرور ہوگا، ایک کامیابی کا، کامرانی کا، ایک فلاح کا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جہاں ہمارے سے وعدہ کیا کہ تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کامیابی و کامرانی کا ایک معیار بہت ہی آسان، بہت ہی سادہ الفاظ میں اور کچھ الفاظ کے ساتھ صرف ایک یا دو تین جملوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ سمجھایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ العصر، جو بہت چھوٹی سورہ میں سے ایک سورہ ہے اور یہ مکہ کے دور کی سورہ، علماء کا اس پہ زیادہ اجماع ہے کہ یہ شروع کے دور کی سورہ ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اسے جلدی میں، جب ہم نے جلدی نماز پڑھنی ہو تو سورہ العصر کچھ ایک منٹ کے اندر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، ہمیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن اس سورہ میں اگر ہم دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری ہدایت کا، پوری کامیابی و کامرانی کا تمام فارمولہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک سورہ میں دے دیا ہے۔ اسی سورہ کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے: وَلَوْ لَمْ يُنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ سِوَاهَا لَكَفَتِ النَّاسِ، کہ اگر قرآن حکیم میں اس کے سوا کوئی اور سورہ نہ آتی تو یہ انسانوں کے لیے کافی تھی، تمام لوگوں کے لیے یہ صرف سورہ کافی تھی۔ ایک اور جگہ انہوں نے کہا، امام ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، کہ اگر صرف اس ایک سورہ پہ لوگ تدبر کر لیں، اس کو سمجھ لیں، اس پہ عمل کر لیں، تو یہ ان کے لیے کافی ہوگی، صرف ایک سورہ۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے، اور علماء نے بارہا اس پہ تفاسیر لکھی ہیں، اس پہ سب سے لمبی تفاسیر
ان 3 آیتوں پہ آپ کو ملے گی۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ ہم نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا، ہم نے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی، لیکن کیسے ہم اس کو اس طرح سمجھ لیں جس طرح صحابہ نے سمجھا تھا۔ اور صحابہ کا عمل کیا تھا کہ امام بہقی اور طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تو وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہوتے جب تک یہ سورہ ایک دوسرے کو یقین دہانی نہ کرا دیں، ایک دوسرے کو یہ سورہ کے ساتھ نصیحت نہ کر دیں۔ تو اس پس منظر کے ساتھ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی عظیم سورہ مکے کے دور میں اتنے آسان الفاظ سے، جو کہ اردو بولنے والوں کو بھی آسانی سے سمجھ آ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کون سے پوشیدہ فارمولہ، کون سے پوشیدہ اسباق ہمیں بتائے جو ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے کافی ہیں، جس پہ امام شافعی اتنے بڑے عالم نے، اتنے بڑے امام نے، انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اگر یہ سورہ ہی سمجھ لے انسان، اسی پہ تدبر کر لے، اس کو ہی سمجھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں یہ تلقین کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وحی کے ذریعے یہ سورہ بھی نازل فرمائی تاکہ ہمیں وہ وعدہ، وہ ہمیں صراط مستقیم ہمیں نظر آ سکے۔ تو 3 صرف آیات ہیں، والعصر، ہم اس پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں اس کا کہ زمانے کی قسم۔ قسم 3 وجہ سے عام طور پہ عرب میں کی جاتی ہے۔ ایک قسم تب بھی ہوتی ہے جب انسان شدید غصے میں ہو، اپنی بات میں تقویت لانا چاہتا ہو۔ ایک قسم انسان تب کرتا ہے جب کسی بہت ہی اہم چیز کی، بہت ہی بھاری چیز کو، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہو، اور اس کے ذریعے انسان کہے کہ جس طرح ہم واللہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے عظیم کوئی ذات نہیں، تو ہم واللہ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑی کوئی ذات نہیں، تو ہم اس بات میں جب تقویت دینا چاہیں تو ہم قسم کھاتے ہیں۔ ایک اور جگہ جہاں ہم قسم کھاتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو گواہ بنانے کے لیے۔ اگر ہم پہلی بات لیں کہ ایک بڑی چیز کی، ایک بہت اہم چیز کی قسم کھائی جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کہہ رہے ہیں والعصر، عصر اگر ہم لیں وقت کا، زمانے کا مطلب ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے قیمتی چیز ہے انسان تمہارے پاس جو ہے وہ تمہارا وقت ہے۔ یہ جو وقت، اور وہ وقت دہر کا لفظ بھی آتا ہے قرآن میں، لیکن عصر میں تیزی کا عنصر بہت نمایاں ہے۔ وہ وقت جو تیزی کے ساتھ نکلا جا رہا ہے، دن کا وہ وقت ہمیں پتہ ہے، عصر ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عصر کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ عرب میں بھی وہ وقت وہی تھا، اور وہ وقت تھا جب بازار کی جو رونق ہے وہ فوراً ختم ہونے والی ہے، اب سب لوگوں نے اپنے گھروں کو جانا ہے، بہت جلدی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے اپنا سامان فوراً فروخت کر دے، تو اس میں وہ تیزی ہے، بہت ہی جلدی اب دن کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، دن بالکل ڈھلنے والا ہے، بہت ارجنسی ہے، جس طرح ایمرجنسی کہتے ہیں، اب ایمرجنسی کا موقع ہے کہ ہر ایک نے چھپنا ہے، جانوروں نے، سب نے نکلنا ہے، کہیں چھپنا ہے، کہیں پناہ لینی ہے۔ تو والعصر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تو وہ وقت جو بہت ہی جلدی سے نکلے جا رہا ہے، بہت تیزی سے چلا جا رہا ہے، اور یہ سب سے بڑی متاع ہے کسی بھی انسان کے پاس اس دنیا میں۔ اب ہم ایک اور مطلب اس کا ہے، جب عصیر سے نکلا ہے، جب جو پھلوں کو اس کو جب نچوڑا جائے، اس کا جوس نکال دیا جائے، تو اس کا بھی مطلب عصیر اسی سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دن کا سارا اہم حصہ نکل چکا ہے، آخری قطرے ہیں، آخری لمحات ہیں، بہت تیزی سے یہ نکلی جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی طرف ہماری توجہ کرائی ہے کہ یہ بہت ہی اہم متاع ہے، یہ جو زندگی کے لمحات ہیں، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک آن، اس کی بہت اہمیت ہے۔ والعصر، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، بہت ہی بڑی قسم ہے۔
دوسرا مطلب اگر ہم لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گواہ بنایا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت، یہ زمانہ، یہ گواہ ہے کہ ہر دور میں انسان آئے، ان کی کامیابی و کامرانی کے تمام معاملات، ان کی مشکلات، ان کے واقعات، یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ زمانہ گواہ ہے. وقت گزر رہا ہے، وقت ابھی بھی ہے، کل بھی تھا، آئندہ بھی رہے گا، اور یہ گزر رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے. اس کے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا والعصر ان الانسان لفی خسر. جب قسم ہے تو اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تشریح فرمائی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. اور اس کے آپ دیکھیں گے جو الفاظ ہیں وہ اتنے سہل ہیں اس سورہ کے کہ عام اردو میں بھی ہمارے استعمال ہوتے ہیں. عصر، انسان، خسر، خسارہ. وتواصوا بالحق، وصیہ سے تواصو نکلا ہے، وصیت ہم بھی کرتے ہیں. وتواصوا بالحق، حق کا بھی ہمیں پتہ ہے. وتواصوا بالصبر، صبر کا بھی ہمیں پتہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا والعصر، ہم اس کو کہتے ہیں کہ زمانے کی قسم یا اس تیزی سے چلتے ہوئے وقت کی قسم. ان الانسان، اس میں تاکید ہے. ان الانسان، یقیناً، بلا شبہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی اس سے انکاری ہی نہیں ہے. ان الانسان لفی خسر، ہر انسان، یہ نہیں کہ کافر، یہ بھی نہیں کہ مشرک خالی، یہ بھی نہیں کہ جو مسلمان مومن نہیں، ہر انسان. الانسان کا مطلب ہے ہر انسان، عمومی طور پہ آج کی دنیا کا، پچھلے زمانے کا، آنے والے زمانے کا، ہر لمحہ ان الانسان لفی خسر، وہ ڈوبا ہوا ہے خسارے کے اندر. ایک ایک لمحے کے اندر وہ خسارے میں ڈوبا ہوا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جیسے ہی اس کا وقت شروع ہوا وہ اب خسارے میں ہے. لیکن اس کے ساتھ خوشخبری بھی بتا دی، ابھی تک بہت ہی مصیبت اور غم کی کیفیت ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں کس کو استثناء ہے، کون اس سے بچے گا، وہ فارمولہ بھی بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو جب والعصر ان الانسان لفی خسر کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زمانہ گواہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جو لوگ آئے، جو ان کے حالات ہوئے، یہ زمانہ گواہ ہے، ہر چیز گواہ ہے. اور یہ زمانہ اس چیز کی گواہی کس چیز کی دے رہا ہے؟ اس چیز کی کہ انسان خسارے میں ہے. ہم نے کامیابی کا معیار عمومی طور پہ دنیا میں کیا ہے؟ یا آپ کے پاس دولت ہو، یا آپ کے پاس مال اسباب ہوں، یا آپ کے پاس جائیداد ہو، آپ کے پاس اولاد ہو، آپ کے پاس اس دنیا کی تمام آسائشیں ہوں. عمومی طور پہ یہی معیار ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کی قسم، اس تیزی سے چلتے ہوئے وقت کی قسم، یہ گواہ ہے اس بات کا کہ فرعون بھی آئے اور قارون بھی آئے، لیکن ان کو کامیابی نہیں مل سکی. یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا اس کی تشریح میں کہ اگر کوئی انسان، ہم کسی کو دیکھیں کہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے، اس کے شہر سے نکال دیا جائے، اس کو جلا وطن کر دیا جائے، تو کیا وہ ہماری معیار کے مطابق کامیاب و کامران ہوگا؟ ہم سمجھیں گے کہ یار اس کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوا، اس کی تو زندگی تباہ ہو گئی، اس کے ساتھ تو بہت ہی برا سلوک ہوا، اس کو جلا وطن کر دیا گیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مثال دی ابراہیم علیہ السلام کی کہ اگر مثال لینی ہے تو اس نبی کی مثال لو جو خلیل اللہ ہے، جلا وطن بھی ہوا لیکن یہ کامیابی کا معیار ہے. اگر کوئی بندہ قید و بند میں ہو، جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہو، ہم کہتے ہیں یہ بندہ تو نامراد ہو گیا، یہ تو برباد ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مثال دی یوسف علیہ السلام کی کہ کامیابی کا معیار یہ دولت، یہ حکومت، یہ مال و اسباب، یہ جائیداد، یہ نہیں ہے. اگر آپ قید و بند میں بھی ہیں تب بھی آپ کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، اور اس کا فارمولہ ہم آگے دیکھیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ
خسارہ، ہر انسان خسارے میں ہے اگر وہ اس وقت کو استعمال نہ کرے، اس کا صحیح استعمال نہ کرے۔ اور وہ فارمولہ کیا ہے جو ان مثالوں میں یہ لوگ خسارہ پانے والے نہیں تھے؟ وہ ہے الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لے کر آئے، انہوں نے حق کو سمجھ لیا، ایمان بالغیب، اقرار باللسان، اپنی زبان سے اقرار کیا، کلمہ توحید کو سمجھ لیا، انبیاء کو، اس وحی کو جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس کو مان لیا۔ تو سب سے پہلی شرط الا الذین آمنوا، اور اس کا قدرتی نتیجہ کیا ہوگا؟ جب کوئی شخص کسی چیز کو مان لے، کسی عقیدے کو، کسی نظریے کو مان لے، تو سب سے پہلے اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی کرے، اپنے دل میں راسخ ہو جائے یہ عقیدہ، تو اس کا قدرتی نتیجہ کیا ہے کہ اس کے اعمال میں وہ ظاہر ہو۔ تو وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور قرآن میں بارہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ اس نے نیک عمل کیے۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں، یہ تو انفرادی طور پہ تھا کہ اس نے ایمان لے کے آیا اور اس نے نیک عمل کیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ماحول میں رہتے ہوں، تمام ماحول خرابی کا ہو، کرپشن کا ہو، بد امنی کا ہو، اور آپ کہیں کہ میں اپنے اوپر صرف اچھے اعمال کروں گا، میرے نظریات اچھے ہیں، میری خواہشات اچھی ہیں، میرے ارادے اچھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ انسان چونکہ لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اپنے ماحول اس کے پر اثر انداز ہوتا ہے، تو خالی یہ چیز آپ کی کامیابی و کامرانی کی ضامن نہیں ہے۔ پہلی دو چیزیں انفرادی ہیں، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، لیکن اس کے بعد جب وہ اجتماعی طور پہ نکلے گا تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو اس کو وصیت کرنی ہے، اس کو تاکید کرنی ہے، دوسرے لوگوں کو یقین دہانی کرانی ہے کہ یہ جو حق جس کو میں نے سمجھ لیا، میں نے اس پہ عمل کیا، اب یہ تم لوگوں کا بھی فریضہ ہے کہ تم اس پہ عمل کرو۔ اور جب وہ لوگوں کو یہ بات کہے گا وتواصوا بالحق، حق کی بات لے کے نکلے گا اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، تو اس کا یہ خیال ہے کہ اس کو آسانی سے سب لوگ مان لیں گے، اس کے بچے بھی، اس کی اولاد بھی، اس کے گھر والے بھی، اس کے رشتہ دار بھی، ان سب میں اس کو مشکلات آئیں گی، اور وہ آئے گا وتواصوا بالصبر، اور ان مشکلات میں اس کو صبر کرنا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں وصیہ، وتواصوا میں وصیہ سے نکلا ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ وصیت انسان تب کرتا ہے جب انسان اپنے آخری دموں پہ ہو۔ وصیت میں انسان کے پاس بستر مرگ پہ ہے، اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ کچھ الفاظ میں اتنی اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بندہ بھی بستر مرگ پہ آپ کے ساتھ لمبی گفتگو نہیں کرے گا، لمبی آپ کو تلقینیں نہیں کرے گا۔ وصیت میں انسان کہے گا کہ میں چھوٹے سے چھوٹے الفاظ میں، ایک جملے کے اندر زیادہ سے زیادہ سب سے اہم بات آپ کو بتا کے جاؤں۔ تو وہ وصیت کس کی کرتا ہے؟ وتواصوا بالحق، حق بات کی، اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کامیابی و کامرانی کا جو فارمولہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان، ہر پیدا ہونے والا انسان، گزرا ہوا انسان، سب کے سب خسارے میں ہے۔ اور یہ خسارہ یہ نہیں ہے کہ میں نے 1,00,000 روپیہ ایک کاروبار میں لگایا اور مجھے اس کے اوپر کمائی نہیں ہوئی۔ یہ خسارہ وہ خسارہ ہے جس میں آپ کو نہ منافع ہوا، بلکہ آپ کا جو
آپ نے انویسٹ کیا تھا، جو آپ نے مال لگایا تھا وہ بھی خسارے میں ہے، اور صرف اس خسارے سے وہ لوگ بچیں گے جو 4 چیزیں کریں گے، اور 4 چیزوں میں یہ رعایت بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز کر لیں، 4 کی 4 چیزیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کامیابی و کامرانی کا جو فارمولہ بتایا ہے، جو معیار بتایا ہے، اس میں 4 چیزیں کہی ہیں کہ ہر انسان، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر امیر، ہر غریب یہ بھی سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو معیار ہے یہ امیر انسان کے لیے ہے، یہ معیار جو ہے یہ غریب کے لیے مختلف ہے۔ آسان ترین الفاظ میں، مختصر ترین الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کامیابی و کامرانی کا معیار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، بہت عادل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف ہماری سوچ سے بے پناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کافروں کے لیے ہے، یہ مشرکین کے لیے ہے، یہ مومنین کے لیے ہے۔ کم سے کم معیار کامیابی کا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 کی 4 چیزیں کرنی ہیں۔ اس میں سے یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ 2 چیزیں میں کر لوں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی 2 میں مجھے رعایت مل جائے، نہیں۔ کم سے کم نجات اگر آپ کو چاہیے، جہنم سے نجات چاہیے، اس خسارے سے نکلنا ہے، ہر سیکنڈ میں، ہر لمحہ اس خسارے سے نکلنا ہے، تو کم سے کم یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، اور 4 کی 4 ہی کرنی ہیں۔ یہ ان کی بات نہیں ہو رہی جو امتحان میں ٹاپ کریں گے، جو امتحان میں سب سے زیادہ نمبر لیں گے، ان کے اور درجے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور جگہ بتائے ہیں قد افلح المؤمنون، انہوں نے فلاح پا دی، فوز عظیم، بہت ہی زبردست کامیابی تھی۔ وہ جو جنت الفردوس العالی میں تھے وہ اور ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مخاطب کیا ہے کہ تم جو اس خسارے میں ہو، ہر لمحہ اس سے نکلنے کے لیے صرف اور صرف یہ 4 چیزیں اور 4 کی 4 کرنی ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ 33% نمبر ہیں جو تم نے لینے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے میں ایمان لے کے آیا، میں نے عقیدہ توحید کو سمجھ لیا۔ آمن الرسول باللہ ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ سارے جو ایمان کے جزو ہیں وہ سمجھ لیے۔ اس کا قدرتی نتیجہ ہوا کہ میں نے نیک اعمال شروع کیے، عبادات شروع کیں، اور اسی پہ اکتفا نہیں کیا، یہ میری انفرادی تھی۔ جب میں نے یہ سمجھ لیا تو اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے دوستوں سے شروع کیا، ان کو شدید قسم کی تلقین کی۔ اس میں وتواصوا میں، وصیہ میں شدید کنسرن ہونا دوسرے بندے کے بارے میں، اس بات کو اس بندے کا بھی کنسرن بنا دینا کہ یہ بندہ بھی اسی چیز پہ عمل کرے، اس کو بار بار اس حق کی تلقین کرنا۔ اسی لیے صحابہ کا یہ عمل تھا کہ وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے تھے، اور جب اس کو تلقین کریں گے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ جب آپ نے یہ تینوں چیزیں صحیح کر لیں تو اس کا بھی قدرتی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو ریزسٹنس ملے گی، آپ کو پریشانی آئے گی، آپ کو ہو سکتا ہے آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہ مانے، آپ کو لگے کہ یہ میری بات پہ عمل نہیں کر رہے، اب پریشانی ہے، آپ کو لگے کہ میرے رشتہ دار میرے سے ٹوٹتے جا رہے ہیں کیونکہ میں انہیں حق کی طرف بلاتا ہوں، آپ کو لگے گا کہ میرے دوست احباب اب میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں کہ میں ان کو نیک سیدھی صراط مستقیم کی تلقین کر رہا ہوں، تو تب اس پہ کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر۔ صبر، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں 3 طرح کا صبر ہے۔ سب سے پہلے صبر کہ برائیوں سے دور رہنا، اس پہ بھی صبر چاہیے آپ کو۔ نیک اعمال کرنا، عمل صالح کرنا، اس پہ بھی صبر چاہیے۔ نمازوں کی پابندی کرنا، سردی میں اٹھ کے نمازیں پڑھنا، سردی میں آپ کو وضو کرنے کا دل نہیں کرے گا، اس ساری چیز کے لیے بہت زیادہ محنت اور صبر چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا ادراک ہے
اور پھر جو عام مصائب ہیں آپ کے اولاد کے، آپ کے مال کے، آپ کے کاروبار کے، آپ کے عام زندگی کے، ان سب مصائب میں بھی آپ صبر کریں۔ یہ 3 طرح کا صبر ہے جو آپ کو ضروری ہے۔ ہم اس سورہ کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ ایک جہاز ہے، اس میں آپ سفر کر رہے ہیں اور ایک مصیبت آتی ہے، جہاز جو ہے وہ اب اڑ نہیں سکتا، جہاز جو ہے وہ سمندر میں گرتا جا رہا ہے۔ اب سب لوگ اس میں بیٹھے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں ساتھ، یا آپ کے محلے والے ہیں۔ اب آپ اس جہاز کے اندر ہیں اور وہ جہاز گر رہا ہے اور سمندر کے اندر گرتا جا رہا ہے۔ تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح کہا ہے وَالْعَصْرِ، اب آپ کے پاس وقت بھی زیادہ نہیں ہے۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، جیسے جیسے وہ جہاز گرتا جا رہا ہے سمندر میں، اس کی گہرائیوں میں جا رہا ہے، ہر سیکنڈ قیمتی ہے، اور اب جیسے جیسے گر رہا ہے آپ اس خسارے میں، اس مصیبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہی حالت انسان کی ہے کہ ہر لمحہ انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے، بری طرح ڈوبا ہوا ہے۔ اب وہ جہاز گرتا جا رہا ہے، آپ چونکہ آکسیجن کم ہو گئی ہے، جو بھی معاملات ہیں سب بے ہوش ہو گئے۔ اب سوچیں کہ سب لوگ گر رہے ہیں، سمندر میں گر رہے ہیں، بے ہوش بھی ہیں، جیسے جیسے نیچے جاتا جائے گا اور آپ کے نکلنے کے آثار کم ہیں، اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ اور وقت گزری جا رہا ہے، بہت جلدی سے گزرتا جا رہا ہے۔ آپ کی ایک دم آنکھ کھلتی ہے، یہی وہ ہدایت ہے جو آپ تک پہنچی، آپ کو ہوش آتا ہے، آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ ہماری جو حصے ہیں ہم اس سے باقی چیزوں کے معاملات دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو ہدایت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کی ذریعے آتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء کے ذریعے آتی ہے۔ تو جب آپ کو وہ ہدایت مل گئی، اب آپ کو اپنے ادراک ہو گیا اپنے معاملات کا کہ میں کدھر گرتا جا رہا ہوں، یہ آپ کو پہنچ گئی الا الذین آمنوا، اب آپ ایمان لے آئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ جہاز گر رہا ہے، برے حالات ہیں، سب بے ہوش ہیں، وقت کم ہے، مجھے کچھ کرنا ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے، وعاملوا الصالحات، اب آپ کو کچھ ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، کچھ عمل کرنا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا، دل میں پکا ہو گیا کہ یہی معاملہ ہے، یہی حقیقت ہے اس دنیا کی، اس وقت میری سچویشن کیا ہے، میرے حالات کیا ہیں کہ ڈوبتا جا رہا ہوں، ڈوبا ہوا ہوں میں خسارے میں، میری زندگی کو خطرہ ہے۔ تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کچھ ہاتھ پاؤں مارے ہیں، عامل الصالحات، مجھے کچھ نیک اعمال کرنے ہیں۔ اب جہاز کی مثال میں آپ کہیں گے کہ میں نے ادھر ادھر اپنی کوئی معاملات کیے، کہ میں نے آکسیجن کا جو گرا ہوا ہے ماسک لگایا، کوئی آکسیجن کا ماسک لگا لیا کہ مجھے سانس آئے، یا آپ نے ایک عمل کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اگر میں نے اس جہاز کا دروازہ بھی کھولنا ہے اس کے لیے اور لوگوں کی ضرورت ہے، اس کا توڑ کے نکلنا ہے، میں نے لائف جیکٹ پہن لی، میں نے آکسیجن ماسک لگا لیا، لیکن میں اکیلا یہاں سے نہیں نکل سکتا، مجھے اگر کشتی بھی نکالنی ہے مجھے اور 2-4 لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کو جھنجھوڑنا ہے۔ اب آپ آرام سے نہیں کہیں گے کسی کو کہ یار سمجھو ذرا معاملات، کسی کو ہوش میں لے کے آئے ساتھ والے کو، کہ آپ اس کو تسلی سے بتائیں، آپ اس کو بہت ہی شدت کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ معاملہ ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم خسارے میں ہیں، ہم ڈوبتے جا رہے ہیں، فوراً اٹھو اور کچھ کرو۔ وتواصوا بالحق، آپ نے اس کو ادراک کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اب وہ کہے گا کہ بندہ اٹھا آپ کے ساتھ والا، 2-3 اٹھے، انہوں نے کہا جی ہم 2-3 ہیں، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، سارے ہی ڈوبتے جا رہے ہیں، سارے ہی مر رہے ہیں، اب تو خسارے میں ہی ہیں، اب مر ہی جائیں گے، دفع کرو، کیا کرنا ہے، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ جب وہ یہ کہیں گے تو آپ نے وتواصوا بالصبر، آپ نے بار بار کہنا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے کہ نہیں تم سمجھ نہیں رہے، ابھی بھی چانس ہے، ابھی بھی ہم پہنچ سکتے ہیں۔ یہی چیز جو ہے
آپ نے اس کو بار بار کرنی ہے، بار بار سمجھانا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے. وہ نہیں مانے گا، آپ نے صبر کرنا ہے کہ ہمیں ضرور کوشش کرنی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کوشش کے لیے ہمیں تیار کرنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کوشش کا ہمیں نتیجہ دیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ لینا، ایک دفعہ اس سے سبق لے لینا آسان ہے، بہت ہی آسان سورہ ہے، لیکن اس پہ دل کا جم جانا بہت مشکل ہے، خاص کر ہمارے حالات میں کہ بہت سی ڈسٹریکشنز ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کرا دیتی ہیں. ایک سیکنڈ میں یہ فون ہے، ہمارے کاروبار کے معاملات ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارے اور مصائب ہیں، ہماری یہ آج کل سوشل میڈیا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے کوئی فیس بک ہے، کوئی ٹویٹر ہے، کوئی کچھ ہے، اس میں ایک سیکنڈ کے لیے گئے اور وہ جو سارا وقت آپ نے ضائع تباہ و برباد کر دیا، وہ ایک ایک لمحہ آپ پہلے ہی خسارے میں تھے اور اس پہ خسارہ مزید اس پہ آپ نے اپنے جمع کر لیا. تو ہم بے شک یہ سمجھ جاتے ہیں، سبق لے لیتے ہیں. اسی سے سمجھیں کہ ہمارے معاملات، ہمارے آج کل ڈسٹریکشنز، ہماری توجہ، ہماری یہ تقویت اور ہمارے ایمان کو اچک لینے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. اور صحابہ کا عمل کیا تھا کہ ایک دوسرے کو بار بار تلقین کرتے تھے اور ہم وہ بھی نہیں کرتے. تو اس کا عملی کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایک کیا کریں ہم کہ جب ہم اس چیز کو سمجھ جائیں تو ہم اسی سے شروعات کریں کہ آج اگر ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا، یہ سبق ہمیں آ گیا، ہم جب گھر جائیں تو اپنے گھر والوں کو اس کی تلقین کریں، ہم اسی سے شروعات کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی میں برکت ڈالے گا، اسی کو ہمارا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں شمار کرے. جب ہم سمجھ کے آئے، ہم نے جمعہ ادا کیا، ہم نے اس چیز کو سمجھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھا اور ہم اس کو لے کے گئے، اپنے گھر والوں کو بتایا اور ان کو احسن طریقے سے، پیار سے، احسن طریقے سے سب سے پہلے ان کے دل میں گھر کر کے جب ہم نے ان کو سمجھایا کہ تم بھی انہی چاروں چیزوں پہ، یہ 33 نمبر والا فارمولہ ہے، صرف جہنم سے بچنا ہے، صرف اس خسارے سے بچنا ہے. جب ہم نے یہ کر لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر. اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین. اللہم علیک بالیہود، اللہم علیک بالیہود، اللہم علیک بالیہود، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین. اللہم لا تغادر منہم احدا. واقیم الصلاۃ.